بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وإذا قیل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ اور جب ان منافقین سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد بپا مت کرو کفر کی شکلیں اختیار کر کے اور اس طرح تذبذب تردد اور لوگوں کے ایمان کو متزلزل کر کے فساد برپا مت کرو، تو چونکہ وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے اس لیے کہتے تھے کہ ہم تو مصلح ہیں، اس لیے کہ ان کا ذوق بگڑ گیا تھا۔ اوپر فرمایا کہ فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے وہ میٹھے کو کڑوا اور کڑوے کو میٹھا سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس حقیقت کا رد کیا اور فرمایا کہ خبردار، وہ انما نحنو تاکید سے کہتے ہیں تو ہم تاکید سے رد کرتے ہیں کہ بے شک وہی لوگ سراپا فسادی ہیں لیکن ان کو اس کا شعور نہیں ہے۔ ان سے کہا جاتا تھا کہ تم فساد برپا مت کرو، ایک فساد ظاہری ہوتا ہے، ایک فساد باطنی ہوتا ہے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، تو یہاں فساد معنوی اور فساد باطنی مراد ہے۔ وہ لڑتے جھگڑتے نہیں تھے، لڑنا جھگڑنا یہ تو فساد ظاہری ہے۔ ان کا فساد وہ تھا جو علماء نے لکھا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے توسط سے دنیا میں جو اصلاحی نظام قائم کیا جائے اس میں رخنا ڈالنا، اس میں بگاڑ پیدا کرنا، اس کو فساد کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ یہی گڑبڑ کرتے تھے۔ اور لا تفسدوا فی الارض سے پتہ چلا کہ زمین محل فساد ہے، اس لیے خلافت کی ضرورت زمین میں پڑی۔ انی جاعل فی الارض خلیفتاً، آسمان میں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمارے مصنف نے فساد کی شکل بتلائی کہ تم فساد برپا مت کرو بالکفری والتعویق عن الایمان، کفر کر کے ایمان سے لوگوں کو روک روک کر، وہ ایمان سے لوگوں کو زبان سے نہیں روکتے تھے، اپنا عمل ایسا اختیار کرتے تھے جس سے ضعفائے مومنین کے قلوب میں تذبذب پیدا ہو جائے۔ تو وہ اس کے جواب میں کہتے تھے انما نحن مصلحون، ہم تو مصلح ہیں، صلاح پیدا کرتے ہیں۔ ولیس ما نحن علیہ بفساد، ہم نے جو روش اختیار کر رکھی ہے وہ فساد نہیں ہے۔ قال اللہ تعالی ردا علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان پر رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الا للتنبیہ، الا حرف تنبیہ کے لیے ہے کہ انہم هم المفسدون۔ دیکھو یہاں تاکید در تاکید اس لیے کہ یہ خبر انکاری ہے، انما نحنو کے انکار میں، اس لیے ان پھر ہم ضمیر فصل خبر پر الف لام ولکن لا یشعرون بذالک۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے بطور شفقت کے بطور رحمت کے کہا جاتا تھا کہ تم ایسا ایمان لے آؤ جیسے کہ محمد کے صحابہ ایمان لائیں۔ الناس سے مراد مطلق ناس نہیں ہے کہ جو ستیہ ناس بھی ہوں، نہیں، بلکہ الف لام معہود کے لیے یا کمال کے لیے، جن میں کمال انسانیت ہے، اور وہ ہیں، مصنف نے لکھا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ایسا ایمان لاؤ جیسے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اس کی طرف اشارہ ہے کہ تم ایسا ایمان لاؤ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ لائے۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایمان میں تقلید ضروری، تو پھر اعمال اور فروع میں تو بدرج اولا۔ جب ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ تم صحابہ جیسا ایمان لاؤ تو نالائق کہتے تھے قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ایسا ایمان لائیں جیسے کہ بے وقوف قسم کے لوگ ایمان لائے۔ وہ صحابہ کو ان کی غربت کی بنا پر سفہاء کہتے تھے۔ السفہاء ای الجہال، اور استفہام انکار کے لیے ہے، اس لیے مصنف نے فرمایا لا نفعل کفعلہم، یعنی لا نؤمن کایمانہم، ہم ان کے جیسا ایمان نہیں لائیں گے۔ قال اللہ تعالی ردا علیہم، یہ چونکہ صحابہ کی طرف صفاحت کی نسبت کی گئی، اور میں نے کل بتایا تھا کہ جب اللہ کے کسی ولی کو اس طرح زبانی یا فعلی ستایا جاتا ہے تو خود خدا اس کے جواب میں اپنی طرف سے دفاع کرتا ہے، تو اللہ نے دفاع فرمایا الا انہم هم السفہاء، خبردار ہو جاؤ
یہ لوگ کہنے والے خود ہی بے وقوف ہیں، ولیکن لا یعلمون، اور لا یعلمون کا مفعول بھی بتایا، ذالک، مگر انہیں اس کا علم نہیں ہے کہ ہمارے اندر بے وقوفی ہے۔ سفاہت کا لفظ آیا، سفہا، ایک ہوتا ہے مجنون اور ایک ہوتا ہے سفیہ۔ مجنون وہ ہے جو گم کردہ راہ و منزل دونوں ہو، اور سفیہ وہ ہے جو گم کردہ راہ ہو نہ کہ گم کردہ منزل، اور عاقل جو دونوں کو پانے والا ہو۔ سفیہ جو اپنے نفع و ضرر کو نہ جانتا ہو۔ انہوں نے صحابہ کی طرف سفاہت کی نسبت اس لیے کی تھی کہ صحابہ کرام آخرت کے نفع و ضرر کے فکر میں سرشار ہو کر دنیا کے نفع نقصان سے بے پرواہ تھے، اس لیے ان کو سفہا کہا گیا۔ منافقین کا مخلصین کو سفہا کہنا یہ خود مخلصین کے عاقل ہونے کی دلیل ہے۔ وہ ایک شعر یاد کرو، اذا اتت کا مذمتی من ناقص فہی الشہادۃ لی بانی کامل۔ قرآن کریم کی بلاغت کی طرف بھی تھوڑی سی توجہ ہو جائے کہ جب ان کی طرف افساد کی نسبت کی گئی اور انہوں نے اپنے آپ کو مصلح کہا تو قرآن کریم نے رد کرتے ہوئے ولیکن لا یشعرون کہا، اور ان کی طرف سفاہت کی نسبت کرتے ہوئے ولیکن لا یعلمون کہا گیا، یعنی موضع افساد میں شعور اور موضع سفاہت میں علم۔ زبردست بلاغت ہے، اس لیے کہ نفاق اور نفاق میں جو طغیان اور بغاوت ہوتی ہے، جو فتنوں تک پہنچاتی ہے، یہ امر دنیاوی ہے، عادات پر مبنی ہے، لوگوں کو پتہ چل جاتی ہے، وہ امر مشاہد و محسوس ہے۔ اس کے برخلاف امور دیانت اور اس بات کا جاننا کہ مومنین حق پر ہیں ہم باطل پر ہیں، اس کے لیے عقل و نظر، دلیل و فکر کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس عقل و نظر اور استعمال دلیل و فکر کو علم کہا جاتا ہے، اس لیے ولیکن لا یعلمون کہا گیا۔ پتہ چلا کہ علم اور کفر کے درمیان فرق سمجھنے کے لیے، علم حق اور باطل کے درمیان فرق سمجھنے کے لیے ہمارے پاس علم ہونا ضروری ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق سمجھنے کے لیے علم ضروری ہے، اور فساد و اصلاح کو سمجھنے کے لیے شعور ضروری ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، شعور میں سے عین کو حذف کر دیا جائے تو پھر وہ شور ہی شور رہتا ہے۔ اللہ کے پاس شعور اور علم دونوں ہمیں طلب کرنے چاہیے۔ ان کی ایک سرشت اور عادت یہ تھی جو آگے بتلائی جا رہی ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ اہل ایمان سے ملتے تھے تو کہتے تھے آمنا۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے رؤساء، اپنے صنادید اور اپنے شیطانوں کے پاس، اس لیے کہ جیسے شیاطین الجن ہوتے ہیں ویسے شیاطین الانس بھی ہوتے ہیں، جب وہ اپنے بدمعاشوں اور اپنے سرغناؤں کے پاس جاتے تھے تو بڑی تاکید سے کہتے تھے قالوا انا معکم، ہم تو تمہارے ہی جوڑی دار ہیں، ہم تو تمہارے بھیڑو ہیں، ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں۔ وہاں جا کر جو ہم آمنا کہتے ہیں کبھی کبھی، وہ انما نحن مستہزئون، وہ تو ہم ٹھٹھا کرتے ہیں، ہم مذاق کرتے ہیں۔ یہ ان کی بدمعاشی تھی۔ مصنف کبھی کبھی صرفی تحقیق کی طرف کبھی کبھی اشارہ کرتے ہیں، تو لقو کی اصل بتا رہے ہیں، اصلہ لقیو، لقیہ یلقا باب سمیع سے، حذفت الضمۃ للاستثقال، یا کی دوستی کسرے کے ساتھ ہے، اس کی ضمے کے ساتھ نہیں بنتی، ثقل محسوس ہوتا ہے، اس لیے ضمے کو حذف کر دیا یا سے ثقل کی بنیاد پر۔ اب یا اور واو دو ساکن جمع ہو گئے تو پھر یا کو بھی حذف کر دیا، ثم حذفت الیاء لالتقائها ساکنة مع الواو، یہ تو لفظی تحقیق ہوئی۔ تو وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا، طلباء کو معلوم ہونا چاہیے کہ خلا اس کا صلہ من آتا ہے، اور یہاں تو وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ آیا، تو پھر یہ من کو نکالنا ضروری تھا، اس لیے فرمایا کہ اصل میں یہاں ایجاز ہے، ایجاز بالحذف ہوتا ہے اور ایک ایجاز بدون الحذف ہوتا ہے۔ یہاں ایجاز بدون الحذف ہے، انسان کو خود سمجھنا چاہیے
عربی داں کو کہ وَإِذَا خَلَوْا مِنْهُمْ وَرَجَعُوا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، تو خلو الی شیاطینہم میں الی خلو کے ساتھ متعلق نہیں، بلکہ خلو کے بعد جو رجوع ہوتا ہے وہ رجعو کے ساتھ متعلق، جب وہ ان سے جدا ہوتے ہیں یعنی مسلمانوں سے اور اپنے شیاطین کی طرف جاتے ہیں، شیاطین بول کر رؤسائہم، میں نے ترجمے میں اشارہ کیا تھا کہ شیاطین الانس قالو، تو وہاں جا کر تاکید کے ساتھ کہتے ہیں انا معکم، یہاں معیت فی الابدان مراد نہیں ہے بلکہ معیت فی الدین ہے، جیسے کہ عربی دوم کا ایک طالب علم ایک گاؤں کا ہو اور اسی کے گاؤں کا ایک طالب علم عربی ششم میں پڑھتا ہو، دونوں اپنے گاؤں میں جا کر کہتے ہیں ہم تو دونوں ساتھ میں پڑھتے ہیں، درسگاہ الگ ہے، جامعہ ایک ہے، مدرسہ ایک ہے، تو وہاں بھی معیت بولی جاتی ہے، لہذا یہاں معیت سے معیت بدنیہ مراد ہرگز نہ لی جائے، ورنہ سوال ہوگا کہ وہ تو وہاں گئے تھے پھر کیسے معیت، تو اس لیے مصنف نے یہاں فی الدین نکالا کہ ان کے معیت سے مراد معیت فی الدین ہے۔ تو اب اس پر سوال ہو رہا تھا کہ جب تم ہمارے ساتھ ہو تو وہاں جا کر آمنا کیوں کہتے ہو؟ جواب دیا انما نحن مستہزئون بہم ای بالمؤمنین، ہم تو مومنین کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں۔ استہزاء کی شکل یہ ہے کہ باظہار الایمان، میں نے پہلے بتایا کہ استہزاء بالمؤمنین یہ خطرناک جرم ہے، اور اللہ والوں کے ساتھ جب اس قسم کا ٹھٹھا کیا جاتا ہے تو اللہ خود اس کا بدلہ لیتے ہیں، اس لیے اللہ نے آگے بیان فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ استہزاء کرے گا۔ اللہ استہزاء کرے گا، اللہ کی طرف استہزاء کی نسبت، یہ تو برا لگ رہا ہے، اس لیے کہ استہزاء یہ جہال کا فعل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تتخذون ہزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اس لیے مصنف نے فرمایا کہ مجازات عمل کو بھی عمل سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، مجازات عمل، مشاکلت، ای یجازیہم، اللہ ان کے استہزاء کا بدلہ لے گا، تو استہزاء کے بدلے کو بھی استہزاء سے تعبیر کیا گیا، یجازیہم باستہزائہم، چونکہ بدلہ استہزاء کا تھا، یہ ایسا ہے جیسے فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدی علیکم، جواب اعتداء کو اعتداء سے تعبیر کیا گیا، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، تو جواب معاقبت کو بھی عقاب سے تعبیر کیا گیا، وَيَمُدُّهُمْ يُمْهِلُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، یمدہم کی تفسیر کی، اللہ ان کو مہلت دیتا ہے، فی طغیانہم، طغا یطغی ای تجاوز، تجاوزہم الحد بالکفر، کہ وہ کفر اختیار کر کے جو حد تجاوزی کر رہے ہیں، اللہ ان کو مہلت دے رہا ہے کہ یعمہون یترددون تحیرا، کہ وہ مارے حیرت کے ایسے بھٹکتے ہی رہتے ہیں، انہیں سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ ہوگا کیا، مارے حیرت کے ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے استہزاء کرے گا، کہاں استہزاء کرے گا؟ سورہ تغابن میں آیا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب ینادونہم الم نکن معکم قالوا بلی ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور، یہ ہے استہزاء۔ اسی طرح فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، یہ استہزاء کی طرف اشارہ ہے۔ اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ بڑوں کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ، اہل ولایت کے ساتھ استہزاء نہیں کرنا چاہیے، ورنہ حق تعالی شانہ کی طرف سے عقاب کا، ناراضگی کا نزول ہوتا ہے۔ حق تعالی شانہ ہم سب کی بھرپور حفاظت فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کم بختوں نے اس طرح کا صنیع اختیار کر کے اللہ نے ان کے اندر فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا کے تحت جو ایک فطری صلاحیت اختیار ایمان کی ودیعت کر رکھی ہے، اس کو انہوں نے ٹھکرایا، گویا ہدایت کو ترک کر کے ضلالت کو اختیار کیا،
اور وہ سمجھتے تھے کہ اس طرح مبادلہ کر کے ہماری ترقی ہوگی، لیکن اس میں انہیں سراپا نقصان ہوا۔ دنیا میں تو ان کی ذلت ہوئی، آخرت میں اس لیے کہ اصل نفع و نقصان کا مدار انجام کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہ جو فطری صلاحیت جو ودیعت کردہ ہے اس کو ترک کر کے ضلالت کو اختیار کیا، یہ ان کے حق میں نفع بخش نہیں ہوگی۔ اس حال کو اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خریدا۔ تو ضلالت اور ہدایت یہ کوئی مادی شے تو نہیں ہے کہ انہیں بیچا اور خریدا جائے۔ اگر یہ بیچا اور خریدا جاتا تو دنیا میں شکایت کرنے والے بہت سے لوگ اپنی اولاد کے لیے ہدایت خرید لیتے اور ضلالت کو کوڑی کے داموں میں بیچ دیتے۔ اس لیے مصنف نے فرمایا کہ اشترا کی حقیقت چونکہ استبدال ہے، شراء اور بیع تعبیر ہی اور تعریف ہی کی جاتی ہے، مبادلۃ المال بالمال، تو استبدلوا الضلالۃ بالہدی، اشترا متضمن ہے معنی استبدال کو، کہ انہوں نے ضلالت کو بدلے میں لے لیا ہدایت کے، ہدایت کو ترک کر دیا۔ مگر یہ شراء اور بیع یہ چونکہ عمل تجارت ہے، اس لیے آگے اس کو واضح کیا کہ فما ربحت تجارتہم، ان کے اس استبدال نے، ان کی اس تجارت نے نفع نہیں دیا، نفع تجارت نے حاصل نہیں کیا۔ کیا تجارت نفع حاصل کرتی ہے یا تجارت کرنے والے؟ تجارت کرنے والا نفع حاصل کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ربیحت کی نسبت تجارت کی طرف کرنا باعتبار فاعل و مصدر کے ہے، ورنہ حقیقت فما ربیحوا فیہا، تجارت اس کا مصدر بنتی ہے نا، تو ما ربیحوا ہے، انہوں نے نفع نہیں حاصل کیا۔ تو پھر کیا کیا؟ بل خسیرو، بلکہ انہوں نے نقصان اٹھایا۔ نقصان کیسے اٹھایا؟ لمصیرہم الی النار المؤبدۃ علیہم، ان کا انجام وہ جہنم ہوئی جو ان پر ہمیشہ کے لیے تھوپ دی گئی ہے۔ وما کانوا مہتدین فیما فعلوا، اور انہوں نے یہ جو عمل کیا اس میں وہ ہدایت یافتہ اور راہیاب نہیں تھے۔ اشترا بدل الثمن لحصول المطلوب کو کہتے ہیں، مطلوب حاصل کرنے کے لیے، انہیں مطلب حاصل نہیں ہوا، انہیں نفع نہیں ہوا۔ مصنف نے اس کی اس طرح تعبیر کر دی ہے، بزرگوں نے لکھا کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت، وہاں بھی لفظ تجارت، قرآن کریم اس طرح تجارت کا لفظ لے کر انسان کا نفسیاتی علاج کرتا ہے۔ انسان کا قلب، اس کے کان چونکہ ایسی چیزوں کے سننے سے مانوس بن جاتے ہیں، تو ہدایت وغیرہ کو بھی وہ تجارت سے تعبیر کر کے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ جیسے ادھر آیا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور، وہاں بھی تجارت کہہ کر انسانوں کو کھینچا ہے۔ اصل میں دنیا یہ تجارت کی منڈی ہے، عمر انسانی یہ اس منڈی کے کھلنے کا اور اس منڈی میں برتنے کا زمانہ ہے، اس کے ٹائمنگ ہے، اور اس منڈی میں خیر اور شر دونوں بکتے ہیں، اور فطری استعداد رأس المال ہے جس کے ذریعے وہ خریدتا ہے۔ اور اشترا کے لفظ میں مشتری کی رضامندی پر بھی دلالت ہے تاکہ اس کی معاقبت بلا وجہ نہ ہو۔ مبادلۃ المال بالمال علی سبیل التراضی ہوتا ہے، تو انہوں نے خریدا، پتہ چلا کہ اس میں ان کی رضامندی کو بھی دخل تھا، اس لیے اس کو اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی سے فرمایا گیا۔ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں حق کی معرفت کے جذبات رکھے ہیں، اگر وہ اس کا سوء استعمال کرے تو یہ اس کا اپنا فعل ہے جس پر اس کی گرفت کی جاتی ہے، ورنہ فرمایا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، تبھی تو آگے فرمایا کہ فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ الی آخر الآیات۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔